بجا فرمایا آپ نے، وہ سارے ہندوستان پر اپنا پرچم لہرانا چاہتا ہے۔ وہ دکن کی ایک اسلامی حکومت کو بھی باقی نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اگر واقعی یہی بات ہے تو اب تک یہ ریاستیں کیوں زندہ ہیں؟ کیوں ان کی خود مختاری قائم ہے؟ کیوں انہیں ختم نہیں کر دیا گیا؟ اس سوال پر عادل شاہ کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ کوئی جواب دیتے نہ بن پڑا، لیکن اس کی مشکل مونجے نے آسان کر دی اور اس نے کہا، جائے پناہ اگر گستاخی نہ ہو تو غلام کچھ عرض کرے۔ عادل شاہ اور قطب شاہ بیک وقت ایک زبان ہو کے بولے، ہاں ہاں ضرور، تمہیں اپنے خیالات پیش کرنے کی پوری آزادی ہے۔ مونجے نے کچھ سوچتے ہوئے عرض کیا، جائے پناہ دکن کی یہ اسلامی ریاست صرف اس لیے قائم ہے کہ سیواجی زندہ ہے۔ قطب شاہ چونک پڑا۔ اس نے غور سے مونجے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمام ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ عالمگیر کی نظر میں سب سے بڑا دشمن سیواجی ہے، جس نے اس پر خواب خور حرام کر رکھا ہے۔ اگر سیواجی انعام و اکرام سے خرید لیا جائے یا اس کی گردن اڑا دی جائے تو پھر دکن ان اسلامی ریاستوں کا خاتمہ دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا سوال نہیں رہتا، صرف چند گھنٹوں کا رہ جاتا ہے۔ عادل شاہ نے استغراق فکر کے عالم میں کہا، جی یہ بات ہے مونجے۔ وہ عرض پیرا ہوا، جائے پناہ یہی بات ہے۔ سیواجی کے مقابلہ میں عالمگیر کو اپنے تمام وسائل اور ذرائع صرف کرنا پڑ رہے ہیں۔ وہ ہر قیمت پر سیواجی کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دکن کی یہ مسلم ریاستیں خود بخود اس کی جھولی میں پکے پھل کی طرح آن گریں گی۔ عادل شاہ نے ایک عزم کے ساتھ کہا، سچ کہتے ہو مونجے؟ قطب شاہ نے بھی تائید کی، بات تو واقعی ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ عادل شاہ نے قطب شاہ سے سوال کیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا جواب دینا چاہیے سیواجی کو؟ قطب صاحب نے بغیر کسی تعامل اور تسلسل کے کہا، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو اپنی انفرادیت قائم رکھنی ہے، آزادی اور حریت کی زندگی بسر کرنی ہے، تو دو جواب ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بلا تعامل، بغیر کسی تاخیر کے سیواجی کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ مونجے کو دل کی مراد مل گئی۔ اس نے کہا، پھر بیجاپور، حیدرآباد کی ریاستیں اپنی عظمت و شان کے اعتبار سے سارے ہندوستان میں لسانی ہوں گے۔ ایک جوش کے عالم میں عادل شاہ نے کہا، مونجے یہ بات مت بھولو، وہ اب بھی لسانی ہیں۔ یوں کہو، پھر کوئی ان کے سر پر تلوار بن کر نہیں لٹک سکے گا۔ پھر وہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اپنی شان اور عظمت میں مزید اضافہ کریں گی۔ خوش ہو کر مونجے نے دست بستہ عرض کیا، بے شک ایسا ہی ہوگا جائے پناہ۔ پھر ذرا دیر کے بعد مونجے نے دریافت کیا، تو جائے پناہ اپنے آقا سے کیا عرض کروں جا کر؟ عادل شاہ نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ جواب تو تمہیں معلوم ہو چکا، ابھی چند روز ہمیں میزبانی کا موقع دو، ذرا سستاؤ، آرام کرو، پھر چلے جانا۔ مونجے نے پائے ادب کو بوسہ دے کر عرض کیا، غلام کو یہ شہر اتنا پسند آیا ہے کہ اس جنگ کی کامیابی کے ختم ہونے کے بعد اس کا جی چاہتا ہے کہ یہیں کا مستقل شہری بن جائے، زندگی کے باقی دن یہیں پورے کرے اور یہیں مرے۔ لیکن فرض ہے، مجھے فرض پکار رہا ہے، میرا آقا میرا منتظر ہوگا، اس کی ساری اسکیمیں اس وقت عملی جامہ پہننے لگی ہیں۔ جب میں یہاں سے واپس جا کر اسے خوشخبری دوں گا کہ جائے پناہ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، ہم حالت امن میں ہیں یا حالت جنگ میں ہیں، نہ جانے کب دشمن نمودار ہو جائے، لہذا غلام کو جلد از جلد رخصت ہونے کی اجازت مرمت ہو۔ عادل شاہ نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، ہم تمہاری اس فرض شناسی کی قدر کرتے ہیں۔ کل ہمارے سفیر کے ساتھ تم واپس جا سکتے ہو۔ ہمارا سفیر سیواجی سے تمام ضروری شرائط معاہدہ کر کے واپس آئے گا۔ بہت خوب،
پھر وہ قطب شاہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، کیا جائے پناہ کی طرف سے بھی یہی جواب ہے؟ پہلو بدلتے ہوئے قطب شاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، ہم اور عادل شاہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ وہ سفیر جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے صرف عادل شاہ کا نہ ہوگا بلکہ ہم دونوں کے یعنی ہمارا بھی ہوگا۔